بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں جی ڈی ایچ اے سے ریلیٹڈ۔ ڈی ایچ اے کے پریزیڈنٹ ہیں ریئلٹر آف ایسوسیشن پشاور کے عابد علی صاحب۔ ان سے پشاور کے ڈی ایچ اے کے بارے میں مکمل تفصیل سے معلومات لینے کے لیے ان کو زحمت دی ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ لاہور یہ باقی جو ڈی ایچ اے ہیں اس کے مقابلے میں پشاور میں کمپیریٹیولی کیا ڈیفرنس ہے؟ یہاں پر ڈیفرنس میں آپ کو بتاؤں کہ ڈی ایچ اے لاہور جو ہے وہ ابھی تک تو وہ جو سٹی ہے ڈی ایچ اے پہلے تو سٹی سے دور تھی اور یونیورسٹی سے بھی دور تھی، اور ہمارے ساتھ 6 سے 7 کلومیٹر پر پشاور یونیورسٹی واقع ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہمارے ساتھ کارخانے جو ہے، مارکیٹس اور کمرشل جتنا بھی ہب ہے ہم سے 6 کلومیٹر آگے، 5 سے 6 کلومیٹر آگے ہمارا پورا شہر شروع ہو جاتا ہے۔ سامنے ہمارے حیات آباد ہے، ادھر سامنے ریگی ماڈل ٹاؤن ہے، ساتھ حیات آباد ہے۔ تو ہم ایسی جگہ پر جو کسی کے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ یہاں پر ڈی ایچ اے بنے گا اور اتنا سیکیور بنے گا۔ آپ اگر حیات آباد کے بارے میں اگر جانا چاہیں تو حیات آباد میں لوگ خود کو انسیکیور فیل کرتے ہیں۔ اس طرح ریگی ماڈل ٹاؤن جو تقریباً 35 سال پرانا ہے، اس سے زیادہ اور تیز آبادی جو ہو چکی ہے وہ پشاور ڈی ایچ اے میں ہو چکی ہے۔ 2-3 سال کا یہ چھوٹا سا بچہ آپ جا کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بی میں تو کوئی بھی بہت کم پلاٹس ملیں گے جو ابھی تک شروع نہیں ہوئے۔ اے اور سی میں تقریباً آپ کو منیمم پلاٹس جو ہے پلاٹس دکھائی دیں گے اور زیادہ تر آپ کو آبادی دکھائی دے گی۔ یہ 2-3 سیکٹر سب سے پہلے کھلے ہیں، اس میں الحمدللہ بہت زبردست لوگوں نے اس میں پشاور کے جتنے بھی لوگ ہیں، اسلام آباد سے بھی لوگ یہاں پر آ رہے ہیں، شفٹ ہو رہے ہیں، کیونکہ میں نے بہت سارے لوگوں سے سنا ہے میں نے خود کہ یار ہم ادھر پشاور میں اس لیے گھر بنانا چاہتے ہیں۔ یہاں پر میں جاتا ہوں روز واک کے لیے تو لوگوں سے ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، لوگ مجھے جانتے بھی ایز اے پریزیڈنٹ، ایز اے صدر، تو گپ شپ لگتی ہے۔ تو سارے لوگ ہی کہتے ہیں کہ ایک تو یہ علاقہ منفرد ہے اور یہاں کا آب و ہوا بھی زبردست ہے اور لوڈ شیڈنگ نہ ہونے کی برابر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گیس کا مسئلہ جو ہے وہ بھی نہیں ہے۔ تو آگے ابھی پچھلے دنوں ہماری میٹنگز جو ہوئی ہیں اپنے افسران بالا کے ساتھ، تو اس میں ہمیں ایک خوشخبری ملی ہے کہ آگے 2 سیکٹر اور بنانے جا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ایک سیکٹر ہمارا بننے جا رہا ہے، سیکٹر جی، تو وہ اس کے بننے کے ساتھ 2 سیکٹر اور کھل جائیں گے، تو اس کے بعد 2-3 سیکٹر ہی رہتے ہیں جو ہم نے کمپلیٹ کرنے ہیں۔ تو انشاءاللہ 2024 کے اینڈ تک ہم ڈی ایچ اے کمپلیٹ ہو چکا ہوگا۔ اور آپ کو میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں سب کو، جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے سن رہے ہیں، پشاور ڈی ایچ اے میں اب پورے پاکستان میں جا کے گھومیں، کہیں پر آپ کو 50 فیٹ کی گلی نہیں ملے گی جس کی گلی کی لینتھ 50 فیٹ ہو، جس میں ایک ٹرک کار اوپن 2-3 کاریں ایک ساتھ گزارو۔ تو اس کے ساتھ پارکس جتنے ہیں یہاں پر، ایڈونچر ارینا پاکستان کا سب سے پہلا جو پارک ہے جس پہ ایڈونچر ہے، یہاں پر گھوڑوں کی جو پورا سسٹم ہے وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اچھا، آنے والے وقت میں کرکٹ کی اکیڈمی جو آ رہی ہے، اس میں بہت سارے لوگ، اگر میں نام لے لوں کہ کون کون لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہیں تو شاید کچھ لوگوں کو بھی شوق بھی ہو جائیں۔ ہمارے جو انٹرنیشنل کے پی سے کرکٹر ہیں، جو ہماری قومی ہیروز ہیں، وہ یہاں پر اکیڈمی شروع کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں۔ تو کافی چیزیں جو ایک پروجیکٹ میں ہونے چاہیے، وہ تمام سہولیات جو سیف اینڈ ہیلدی سٹی میں ہوتی ہے، سیف سٹی پشاور میں سب سے پہلے ہم نے، جس میں نائٹ ویژن، ڈے ویژن کیمرے بھی ہیں، اور جو ہمارے ان فیوچر پلاننگز ہے وہ آپ کو اگر میں بتانا چاہوں ابھی سے، تو اس میں آپ کو ایک اور بھی لا کرنا پڑے گا۔ میں پورے آپ کی وساطت سے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اور پچھلے دنوں یہ بات ہمیں اپریشیٹ بھی کیا تھا اپنے ایڈمنسٹریٹر نے، کہ اس وقت ہم جا رہے تھے نمبر 2 پہ اوورآل پاکستان میں جتنے ڈی ایچ ایز ہیں، جتنے پروجیکٹس ہیں، تو اس میں ہم جا رہے تھے نمبر 2 پہ۔ صرف لاہور کا ایک سیکٹر ہم سے آگے تھا،
نمبر 2 پہ ہم ہیں. اور انشاءاللہ اس کے بعد جو ہمارے ٹرانسفر اور جو ہمارا بزنس ہوا ہے اس 1.5 مہینے میں، تو الحمدللہ ہم نے اس کو کراس کر لیا. اور جون جولائی کے بعد آپ کو انشاءاللہ پتہ چل جائے گا کہ ہم ٹاپ پہ پھر آ گئے ہیں، کیونکہ ہم نے اس 2 سالوں میں کئی دفعہ ہم نے ٹاپ کیا ہے. پورے پاکستان میں جتنے بھی پروجیکٹس آلریڈی چل رہے ہیں، جو بحریہ کے ہیں، مثال کے طور پہ گولڈبرگ گرین ہے، جتنے بھی پروجیکٹس اسلام آباد میں ہیں، اوورآل پاکستان میں، اس میں ہم ٹاپ پہ تھے. اور ہم کو اس 2-3 مہینوں میں ایک سیکٹر لاہور کے جو ہم سے آگے تھا، تو اس نے ہمیں مات دی تھی، ہم سیکنڈ پہ آ گئے تھے. مگر پھر ہم نے محنت شروع کی اور ہم نے کہا کہ یار یہ میں نے اپنے ایسوسیشن کو موٹیویٹ کیا، اور اس کے بعد ہم الحمدللہ آج پھر ٹاپ پہ ہیں. اس کے علاوہ اگر میں DHA کی جنرلی بات کروں تو اس وقت پشاور میں وہ پورا کنجسٹڈ علاقہ ہے. پشاور میں بہت بڑی آبادی ہے پشاور کی، اور جس جگہ پر ہم یہاں پر موجود ہیں، یہاں پر میرے سامنے یہ DHA شروع ہوتی ہے، DHA کا مین گیٹ ہے. تو سیکیورٹی کے لحاظ سے مین جو ہمارا روڈ ہے، جو نادرن بائی پاس آتا ہے، بالکل موٹر وے سے لنک ہے، وہ انشاءاللہ اسی سال یا اسی سال کے بعد جنوری میں وہ بھی انشاءاللہ اس پہ ٹریفک شروع ہوگا. اس کے باوجود اگر میں بات کرنا چاہوں تو ہاسپٹل ہمارے پاس جو بہترین ہاسپٹل آ رہا ہے اس کمیونٹی میں، اور لوگ شفٹ بھی ہو گئے ہیں. تقریباً 500 سے 600 کے درمیان، 550 سے اوپر گھر کمپلیٹ ہو چکے ہیں جس کی فنیشنگ شروع ہے، اور تقریباً 100 سے اوپر، 110 سے بھی اوپر فیملیز یہاں پر شفٹ ہو چکی ہیں. پارکس ہیں یہاں پر، آب و ہوا یہاں پر جو ہے زبردست ہے یہاں کا. تو یہاں پر پولوشن زیرو ہے. باقی یہاں پر ایک سکول جو ہمارے سیکٹر B میں سامنے بن رہا ہے بچوں کے لیے، وہ ایشیا کا ایک منفرد سکول ہے. اس کے بارے میں اگر میں ڈیٹیل میں جانا چاہوں تو شاید اس پہ بھی پورا ایک انٹرویو بن جائے گا. باقی ہاسپٹل کے پیچھے اگر میں جاؤں تو وہ بھی، باقی جو سہولیات ہیں تمام کے تمام ہر سیکٹر میں، ABC سیکٹر اور پرزم 4 سیکٹر ابھی تک کھلے ہیں جس میں پوزیشن اویلیبل ہے. عابد علی صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ پراپرٹیز میں تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ پورے پاکستان میں بہت زیادہ فراڈز ہوتے ہیں. اوورسیز پاکستانی جو ہیں یا کسی اور شہر سے تعلق رکھتا ہو، وہ پاکستان میں زمین لیتے ہیں، جب آتے ہیں تو اس پہ 3-3 4-4 لوگ جو ہیں وہ دعوے دار ہوتے ہیں. DHA میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ اچھا، بہت زبردست ویلڈ کویسچن آپ نے کیا ہے، اور میں چاہ رہا تھا کہ آپ اس کویسچن کی طرف آ جائیں. پشاور DHA میں اس چیز کے لیے زیرو ٹالرنس ہے. اس میں اوورسیز پاکستانی اس سے پہلے جو تقریباً بہت سارے لوگ یہاں پر لوگوں نے انویسٹمنٹ کیا ہے، اس کے لیے ہم نے جو طریقہ کار DHA نے بنایا ہے وہ بہت زیادہ ان لوگوں کے لیے مشکل بھی ہوتا ہے، مگر اس کے لیے زندگی بھر اس کے اولادوں کے لیے، پھر اس کے اولادوں کے لیے بھی، وہ اگر اوورسیز یہاں پر جن لوگوں نے بہت بڑے انویسٹمنٹ ہم اوورسیز سے لائے ہیں، اور اوورسیز کو تو کیا ہم نے پاکستانی کو بھی سیو کر کے رکھا ہے، چاہے کوئی بلوچستان میں بیٹھا ہو، چاہے کوئی سندھ میں بیٹھا ہو، چاہے کوئی اوورسیز بیٹھا ہو، یہاں پر زیرو ٹالرنس ہے. یہاں پر کوئی فراڈ نہیں ہوگا. نہ آپ کا ایک دفعہ آپ کے نام پلاٹ ہو گیا تو بس وہ آپ کا ہو گیا، وہ اس ٹائم تک جب تک آپ حیات ہیں تو آپ کے نام ہے. اگر آپ خدا نہ کرے آج دنیا میں نہیں رہے تو آپ کے بچوں کی چیزیں جو آپ نے نیکسٹ آف کین میں دیا ہے وہ آپ کو فیملی کو جائے گا. یہاں پر زیرو ٹالرنس ہے. میں 2014 سے یہاں پر ہوں. جب سے یہ زمینیں شروع ہوئی ہیں، میں نے جو سب سے زیادہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں اپنے پورے DHA کے سٹاف کو، اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے اوورسیز کو سیو کر کے رکھا ہے. اس نے تمام لوگوں کو جو یہاں پر موجود ہیں اس کو سیو کر کے رکھا ہے. ہمارا ٹرانسفر سسٹم پورے پاکستان میں سب سے الگ ہے، اور یہاں پر آپ اگر ٹرانسفر کرنے کے لیے آؤ گے نا، آپ کو مشکلات پڑیں گی، لازماً مشکل میں آپ ہوں گے، مگر ان فیوچر آپ ان چیز کو آپ کے اولادیں اس سے آپ مستفید ہوں گی.
اور یہاں پر کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے. الحمدللہ فخر کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ ایک پلاٹ میں نے آپ کے نام ہو گیا تو وہ پھر کسی اور کے نام ہو جائے گا. کبھی نہیں ہو سکتا یہ. اس پہ ہمارا DHA کا ہمارے جتنے بھی سٹاف ہے, ہمارا چیئرمین, ہمارا کور کمانڈر صاحب, تمام لوگوں کا اس پر زیرو ٹالرنس ہے. اچھا ایک بات میں اور چیز کے لیے آپ لوگوں کے لیے میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں. یہاں پر جتنی بھی فیملیز آئی ہیں, یہاں پر ماحول بہت بہترین ہے. رات کو لوگ واک کرتے ہیں. آپ چاہے رات کے 2 بجے بھی DHA پشاور میں آ جائیں تو آپ سیکیور ہو. سیکیورٹی کا نظام آپ کے لیے بہترین کر کے رکھا ہے. اچھا اس کے علاوہ اوورسیز کے لیے, پاکستانیوں کے لیے میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں. یہاں پر ہمارے پاس بالکل کیش اماؤنٹ پہ کمرشل موجود ہیں. اگر آپ یہاں پر بہت سارے لوگ آ گئے ہیں, کمرشل پلازاس ہمارے ساتھ بن رہی ہیں سیکٹر B میں. یہ جہاں ہم بیٹھے ہیں کمرشل سیکٹر A, سیکٹر A کا کمرشل سیکٹر سائٹ ہے. یہاں پر بہت بہترین پروجیکٹ آ چکے ہیں اور بہت بڑے بڑے لوگ آئے ہیں. انہوں نے زمینیں پلاٹ خریدے اور قریب اس پہ پلازے شروع ہو جائیں گے. تو اگر آپ اپنا پلاٹ خریدنا چاہیں تو انشاءاللہ ان فیوچر کمرشل پلاٹ یہاں پر آپ کو ابھی جس ریٹ میں مل جائے گا اس کو آپ کے ڈبل سے نہیں ٹرپل پیسے آپ کو ملیں گے. اگر آپ کمرشل بنائیں گے تو اس میں آپ انشاءاللہ 300 سے 400% آپ کو منافع ہوگا. کمرشل یہاں پر بہت بہترین لوکیشن پر ہیں. اچھا سیکیورٹی کے لحاظ سے میں پوری جہاں جتنی بھی فیملیز آئی ہیں ویل ایجوکیٹڈ فیملیز یہاں پر موجود ہیں. یہاں پر نیٹ کا, یہاں پر آپ کے لیے وائی فائی کا سسٹم, آپ کے پورا جو سسٹم ہے یہاں پر جو ایک سیف سٹی میں ہوتا ہے, یہ سیف سٹی ہے. میں آپ تمام لوگوں کو مدعو کرنا چاہتا ہوں آپ آئیں, وزٹ کریں, دیکھیں. ہم آپ کو گھمائیں گے, پھرائیں گے, آپ کے ساتھ اس ٹائم تک ہوں گے کہ جس ٹائم تک آپ لوگ مکمل طور پر آپ کو یقین نہ ہو کہ یہ چیز سیکیور ہے بھی کہ نہیں. باقی میں پھر ایک دفعہ اوورسیز کو کہنا چاہوں گا کہ آ جائیں جناب, کریں. یہ انویسٹمنٹ کا ٹائم ہے پاکستان میں. جتنا آپ انویسٹمنٹ کرو گے انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ اس کا آپ کو بہت بڑا بینیفٹ ملے گا. یہ ایک سیف جگہ ہے. آپ کا پلاٹ آپ کا رہے گا, کسی کو نہیں جائے گا. ٹھیک جی. عابد علی صاحب یہ بتائیے گا کہ ایونٹس کا یہاں پہ کیا صورتحال ہے اگر کوئی مطلب ایونٹس کرنا چاہے؟ بہت ہمارے پاس اگر یہاں پر کوئی ایونٹ, شادی, کچھ بھی کرنا چاہے, ہمارے پاس ایڈونچر ارینا میں پورا ایک سسٹم موجود ہے. آپ یہاں آ کر بکنگ کرو گے اور پھر تیار گھر سے ہو کے آؤ گے, آپ کو سب کچھ ملے گا. اگر کھانا سے لے کر, شادی سے لے کر, میوزیکل پروگرام, میوزیکل نائٹ, جو بھی چیز آپ کرنا چاہو ہمارے پاس اس کے لیے جگہ موجود ہے. بہترین جگہ ہے اور بہترین انوائرمنٹ میں ہم آپ کو وہ چیز اویلیبل ہے ہمارے پاس. آپ ایونٹ کرنا چاہیں تو ایونٹ کے لیے بھی ہمارے پاس ایڈونچر ارینا میں بہت سارے, آپ 10,000 سے 20,000 لوگوں کی ہمارے پاس گنجائش موجود ہے. اگر آپ لوگ آنا چاہیں آپ یہاں پر اپنی شادی بھی کر سکتے ہو. اگر شادی حال آپ کو میسر نہ ہو تو DHA ایک بہترین موقع آپ کو دے گا. آپ کو بالکل اس گرمیوں میں بھی آپ کو AC اور وہ تمام چیزیں آپ کو اویلیبل ہوگی اس گراؤنڈ میں بھی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو. ٹھیک جی. ایونٹس میں سیکیورٹی کا کیا حساب کتاب ہوتا ہے فیملیز کے لیے ایسی سیکیورٹی ہوتی ہے کہ مرد حضرات الگ سے جاتے ہیں, فیملیز الگ سے جاتی ہیں, اور اس کے لیے الگ جگہ ہوتی ہے فیملیز کے لیے, اور مرد حضرات کے لیے الگ جگہ ہوتی ہے. یہاں پر چیخنے چلانے کی ہم کسی کو اجازت نہیں دیتے. اور عابد علی صاحب ہاسپٹلز یہاں سے کتنے فاصلے پہ ہیں اگر خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے؟ یونیورسٹی تو آپ نے بتا دیا کہ قریب ہے, ہاسپٹلز یہاں سے یہاں پر خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل جو یونیورسٹی میں ہے, یونیورسٹی گیٹ کے سامنے ہے, وہ تقریباً یہاں سے 10 سے 12 منٹ کے فاصلے پر ہے. اگر آپ بڑے ہاسپٹل حیات آباد میڈیکل کمپلیکس کی بات کرنا چاہوں گا میں, وہ تقریباً 10 منٹ سے 12 منٹ کے فاصلے پر بھی وہ موجود ہے. اگر آپ اریمائی میں جانا چاہیں, آپ نارتھ میں جانا چاہیں تو صرف 10 منٹ کے فاصلے پر تمام موجود ہیں. اور ہمارا اپنا ہاسپٹل میں انشاءاللہ اس کا سنگ بنیاد ان قریب ہم رکھنے والے ہیں, اور آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ.
اچھا عابد علی صاحب تھوڑا سا یہ بتا دیجیے گا کہ فرض کریں اگر کوئی آپ سے رابطہ کرتا ہے 5 مرلے 10 مرلے تیار گھر کے یا کنال تو وہ اویلیبل ہیں آپ کے پاس؟ بالکل کنال تو میجورٹی لوگ اپنے لیے بنا رہے ہیں، کم ہے اس کی تعداد، مگر 5 مرلے اور 10 مرلے جو جوائنٹ وینچر پہ بن رہی ہے DHA کے اور کچھ انویسٹر کی، تو اس میں بالکل اویلیبلٹی ہے، 5 مرلے کی بھی ہے، 10 مرلے کی بھی ہے، اور کنال کی تھوڑی کم ہے، اس میں گھر کم ملتے ہیں ضرور۔ ٹھیک کچھ لوگوں نے انویسٹر نے گھر بنائے ہیں اور وہ تھوڑے سے تھا، اس کی تعداد اتنی نہیں ہے، اور 5 مرلے 10 مرلے کی وہ ویرائٹی زیادہ ہے، وہ ملتے ہیں جی۔ کوئی آپ سے رابطہ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے کہ؟ بالکل، مجھ سے میرے پوری ایسوسیشن سے اگر آپ DHA کے ویب سائٹ پہ جاؤ گے، پشاور DHA کے ویب سائٹ پہ، تو آپ کو بہت سارے ڈیلر ملیں گے، صرف میں نہیں ملوں گا، میرے ساتھ میرا پورے جتنے میرا ایسوسیشن ہے اس کے تمام کے نمبرز آپ کو مل جائیں گے۔ ایک دفعہ آپ DHA پشاور کا جو ویب سائٹ ہے اس کو سرچ کریں، اس پہ جائیں اور ڈیلرز کا آپ نام دیکھ لیں، تو اس میں آپ کو جو بھی پسند ہوگا اس سے آپ بے شک سودا کر لیں اور اس سے کاروبار کر لیں۔ آپ کے جو باقی جو جہاں پہ پراپرٹیز کے مسائل ہوتے ہیں اس میں اور DHA کے پلاٹ خریدنے میں ڈفرینس کیا ہے؟ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ پراپرٹی ڈیلرز کے ساتھ جب بات کرتے ہیں تو وہ کچھ اور ہوتا ہے، لیکن DHA میں اگر آپ بات کرتے ہیں، خریداری کرتے ہیں، تو اس میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ اس میں 2 باتیں ہیں۔ اس میں سب سے پہلے اگر میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ DHA ایک ایسی چیز ہے جہاں پر آپ آج پلاٹ خریدو اور 4-5 مہینے رکھ لو تو انشاءاللہ منافع کے ساتھ نکل جاؤ گے، مگر اگر ایک بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اب اینڈ یوزر آ رہا ہے جو یہاں پر رہائش چاہتا ہے، سب سے زیادہ جو آ رہا ہے وہ اینڈ یوزر آ رہا ہے، اور اسی لیے یہ آبادی میں نے آپ کو کہ زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ پرزم میں 5 مرلے آپ جا کے دیکھ لیں بہت تیزی سے شروع ہیں، 10 مرلے وہ بھی بہت تیزی سے شروع ہیں، کنال تو کمال کے ہیں، تو وہ تو کافی زیادہ ہیں، اور اس مشکل حالات میں جہاں پر ملک میں حالات بہت زیادہ گمبھیر ہیں، اگر اس طرح ملک کے حالات نہ ہوتے تو آج DHA اس سے تقریباً 100 گنا 200 گنا 300 گنا اور زیادہ رن کر رہا ہوتا، مگر یہ ملک کے حالات خراب حالات کے باوجود بھی ہم رن کر رہے ہیں، اور ہمارا کاروبار جو ہے کم از کم ہم اتنے زیادہ افیکٹ نہیں ہے جتنے اوورآل ہمارے پاکستان کے ڈیلر بھائی میرے حضرات، میرے جو کولیگز ہیں پاکستان میں ڈیلرز، وہ افیکٹ ہیں، تو اتنے ہم افیکٹ نہیں ہیں۔ الحمدللہ میں اللہ پاک کا بہت مشکور ہوں اس چیز پہ کہ DHA پشاور ایک ایسا تحفہ پورے KP کے لوگوں کو ملا ہے، اور پورے KPK کے لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں اور آ رہے ہیں یہاں پر سوات سے لے کر ڈی خان سے لے کر بنو سے لے کر ہنگو سے لے کر پاڑا چنار تک، یہاں کے پورے KP کے لوگ، میں نے مختلف زبانوں کے لوگ، مختلف لوگ یہاں پر میں نے دیکھا کہ یہاں پر آ کر آباد ہو رہے ہیں، تو اب میرے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات اور کیا ہوگی کہ لوگ آ رہے ہیں، اور اتنے کم ٹائم میں 2-3 سال کے عرصے میں ہم اتنے بڑے ایک پروجیکٹ کو ہم نے اتنا بڑا اور ہیوج کر دیا کہ اس میں تمام لوگوں کا کاوشیں شامل ہیں، اس میں میری DHA کے جو جتنے بھی ایڈمنسٹریٹر گزرے ہیں اس کے کاوشیں شامل ہیں، ٹرانسفر جو ڈائریکٹر ٹرانسفر ہے اس کی کاوشیں شامل ہیں، جو ہمارا سیکرٹری صاحب ہیں، جتنی بھی ہمارا سٹاف ہے وہ ہمارے ایسوسیشن کے ساتھ اور میرے کیبنٹ کے ساتھ وہ بہت زیادہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ہمارے فرنٹ لائن سولجر ہو، تو پھر جب آپ کو یہ تک کیا جاتا ہے کہ وی آر دا فرنٹ، آپ ہمارے لیے جو ہے فرنٹ لائن سولجر کی حیثیت رکھتے ہو اور ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہو، تو انشاءاللہ عزت کے ساتھ ساتھ ہم پیسے بھی کماتے ہیں، اور کاروبار میں فرق پڑا ہے، بہت زیادہ فرق پڑا ہے، جتنے پچھلے سالوں کے نسبت 2021-22 کے نسبت ہم پیسے کماتے تھے اسی طرح تو نہیں ہے، مگر اس حکومت کے ہوتے ہوئے بھی الحمدللہ تھوڑا بہت ایسا ہے کہ ہمارا گھر کا چولہا چل رہا ہے، بس اتنی کافی ہے۔ آخری سوال یہ بتائیے گا عابد علی صاحب کہ اگر آپ کے پاس کوئی رابطہ کرنا چاہے 5 مرلے 10 مرلے کنال کے لیے تو ویزیبلٹی ہے؟ بالکل ویزیبلٹی ہے،
اور الحمدللہ میں آپ کی وسعت سے اپنے تمام لوگوں کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آئیں یہاں پر خریدیں، انویسٹمنٹ کریں. کسی چیز میں اگر آپ انویسٹمنٹ کرو گے، گولڈ میں لوگوں نے اربوں روپے ہار دیے. یہ ایک ایسا چیز ہے، یہ آپ کے لیے ڈائمنڈ ہے، ڈالر ہے. جب بھی آپ فروخت کرنا چاہو منافع پر بھی انشاءاللہ یہ فروخت ہوگا. جتنے بھی انویسٹر حضرات ہیں میں سب کو انوائٹ کر رہا ہوں یہاں پر آ کے ایک دفعہ انویسٹمنٹ ایک دفعہ کر لیں. ہم میری گارنٹی پہ ایک دفعہ انویسٹمنٹ کر لیں انویسٹر حضرات، اور اگر آپ کو منافع نہ ہوا تو میں تمام کے تمام پلاٹ آپ سے اٹھا کے اپنے پاس رکھ لوں گا. یہ میرا وعدہ رہا آپ لوگوں کے ساتھ. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ. اوکے جی، السلام علیکم.